بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مقصد بتا دوں ادھر آنے کا سب کو. آپ سب اس وقت جس عمر کے جس حصے میں ہیں نا وہ تو اس کا میں ابھی ٹھیک ہے ابھی ایسے کر کے بات کرنی پڑے گی. تو آپ راؤنڈ اباؤٹ سارے 20-22 سال 50 سال سے کم ہیں سارے. بس ٹھیک ہے, سمجھ آ جائے گی پھر کیا بات ہونے لگی. آپ کو خود کیوں جب آپ نے اس طرح کی خبر سنی تھی نا کہ یہاں پہ بھی ایک سیشن کرنے لگے ہیں, کوئی ایک لیکچر ہوگا اور اس میں اس طرح کا کیا بیانیہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کچھ مل رہا ہوگا, کچھ تو سوچ کے آئے ہوں گے نا ادھر. تو ابھی میرے پاس اگر مائکرو فون ہوتا ہے تو آپ سے میں پوچھتا تو میں اپنے قریب والوں سے پوچھ لیتا ہوں, ورنہ مجھے آپ لوگوں کی آواز ہی چاہیے کہ کیا سوچ کے ادھر آئے ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کیا سوچ کیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا سوچ کیا ہوں. جی سر, نہیں میرے لیکچر میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی جو قریب ترین مسجد ہے نا ادھر بھی دین و علم ہے نا. یہاں پہ ایسے تو نہیں اکٹھے ہو, کوئی تکا تو نہیں لگانا ادھر. سوچ اچھا جی اچھا جی سر, ہاتھ کھڑا کیا. آپ کی آواز بھی یہاں پہ پہنچنی چاہیے. راشا وعلیکم السلام. سر اسپیشلی سب سے پہلے تو آپ کے لیے آیا ہوں, پھر اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہے نا میں نے کہا سب سے پہلے آپ کے لیے آیا ہوں, اور اس کے بعد جو آپ کے ٹاپک ہے مسلم آئیڈینٹی, اس کی وجہ سے کہ آپ کیا ہوتا ہے مسلم آئیڈینٹی کیا ہوتا ہے؟ مسلم آئیڈینٹی ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے, آخر ہم کیا ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, آخر ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے, اس وجہ سے آیا ہوں. جی سر. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. پشاور آئے ہیں اسامہ تو ملیں گے نا. تو اسامہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہیے, اس لیے آئے ہیں. باتیں بہت سن لی سر, ہر وقت یوٹیوب پہ بھی لیکچر چل رہا ہوتا ہے, یونیورسٹی کالج اسکول مسجد ہر جگہ لیکچر چل رہا ہوتا ہے. بعد میں کے پی کے کی ایک خاص خصوصیت ہے, 2-3 ہیں جو میں بتاؤں گا تفصیل سے. ایک ایسی خصوصیت جو کسی اور ملک کے کسی حصے میں نہیں ہے, وہ یہ کہ آپ کی مسجدیں ابھی بھی آباد ہیں ماشاءاللہ, اور کہیں پہ بھی مسجد آباد ہے, جمعے کو آباد ہوتی ہے بس, اور وہ بھی جمعے کے خطبے کے فوراً بعد آباد ہوتی ہے. اور جمعے کے خطبے کے جب سلام پھیل جاتا ہے تو ایسے ویران ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کرونا پھیل گیا ادھر, بلکہ ایڈز پھیل گئی, اتنی جلدی بھاگتے ہیں. عمر بن خطاب نے ایک دفعہ ایک نمازی ان کے سامنے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے, تو جیسے ہی سلام پھیرا اور کھڑے ہوئے تو عمر بن خطاب نے ان کو پکڑ کے ایسے بٹھا لیا کہ قوم ہلاک ہی اس لیے ہوئی تھی پچھلی کہ اپنی عبادت میں کنجوسی کرتی تھی. تو یہ ویسے میرے ذہن میں بات آئی, آپ کو بتا دوں کہ جتنا تحمل سے ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا یا کوئی فلم دیکھتے ہیں, اتنے ہی تحمل سے مسجد کے اندر بھی اپنا رویہ رکھیں. بہرحال آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی میں نے یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھی نا, جب بھی پشاور آیا ہوں یا ثوابی میں, تو میرا بہت آنا جانا ہے. تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسلام آباد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے. خیر اتنی اچھی بھی نہیں حالت, ویسے اتنی بھی آبادی نہیں ہے, مگر بہت اچھی آبادی ہے, کیونکہ اسلام آباد پنڈی لاہور میں جمعے کے بعد کوئی آبادی زیادہ ہو جاتی ہے. تو مجھے ایک عجیب سی امید آتی ہے جب بھی میں کے پی کے میں آتا ہوں, اللہ کی طرف سے بچپن سے میرے احباب کا 90% حصہ پٹھان ہی رہے. ایسا کوئی مجھے ایک لنک بنتا تھا نا ان کے ساتھ. شاید طبیعت ایسی ہے میری بھی, میں بھی تھوڑا جلدی غصے میں آ رہتا ہوں شاید, یا پھر سیدھی بات کے علاوہ دوسری بات ہے ٹیڑھی میری بات شاید برداشت نہیں ہوتی. یہ خصوصیت ہے کے پی کے کی. آپ کے کلچر میں ایسی کوئی خوبصورتی ہے نا کہ سیدھی بات کی عادت ہے آپ لوگوں کو, سب کو نہیں ہوتی آف کورس, ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے, مگر آپ کے کلچر میں 2-3 ایسی خصوصیات ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہیں, نفسیات کے زمرے میں جتنی نفسیاتی مسئلے جو پاکستان کے کلچر میں ویسے ہیں نا کہ سیدھی بات کرنا بدتمیزی ہے. پاکستان میں سیدھی بات کر ہی نہیں سکتا بچہ, بڑے سے تو کبھی سیدھا سوال کر ہی نہیں سکتا کہ ابو آپ ہمیں یہ کام منع کرتے ہیں, خود کیوں کرتے ہیں. اس پہ تو تھپڑ ہے پاکستان میں.
یا پھر یہ کام اتنے بجے ہو جائے گا، یا میں آ جاؤں گا اتنے پیسے دے دوں گا. یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. ہم اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں. سیدھی بات کرنے کے بجائے پہلے تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدھی بات کرنے کے فوراً بعد پھر تعریف کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ برا لگ جائے میں پھر اس کو بتا دوں. یہاں پہ نا ایک دو ایسی کلچرل خصوصیات ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیوں میں اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ مجھے اگر امید ہے نا پاکستان کو درست کرنے پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس خطے سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. اوکے، اچھا یہ کام چھوڑنا پڑے گا ہمیں پہلے. یہ جو چلیں آج کے لیے خیر ہے، لیکچر کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں غلط کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپیکرس کو نا، اسپیشلی موٹیویشنل اسپیکرس کو، یہ ایک وائرس ہوتا ہے کہ وہ جا کے وہ دانت دیکھتے ہیں لوگوں کے، دانت گننے جاتے ہیں کہ میرے لطیفے پہ ہنسے کتنے لوگ ہیں یا پھر کتنی تالیاں بجی. وہ جو پرانے زمانے کے شاعروں کو نہیں واہ کی عادت ہو گئی تھی، وہ ہمارے تمام اسپیکرس کو عادت ہو گئی. یہاں تک کہ مولوی صاحبان کو بھی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ ایسے کر رہے ہوں بس. سمجھیں، یہ ایک مائکرو فون کے ساتھ بیماری بھی ساتھ آتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت اور شہرت دو ایسے بھیڑی ہیں جو میری امت میں گھومیں گے، ایسے کھا جائیں گے انسان کو. تو کیا ہے یہی ہے نا، اور کیا ہے یہ، کسی طریقے سے تالیاں زیادہ بچ جائیں بس. تو آپ کی عمر میں یہ بیماری آپ کو بتا دی جائے نا تو آپ کو اس کی طلب ختم ہو جانی چاہیے. ایٹ لیسٹ شروع ہو جائے گی، وہ بنا پڑ جائے گی کہ ہاں تالیاں نہیں بجوانی بھائی. میں یہاں کوئی سنگر ایکٹر ڈانسر نہیں ہوں. دل جو ہے نا وہ کھلنے چاہیے، آنکھیں آنسو آنے چاہیے. جو حالات ہمارے ہیں، تالیوں کی بجائے جتنے آنسو ٹپکے ہیں اس کا مطلب اتنا اثر ہوا ہے. بات جو حالات ہیں ہمارے اس وقت ایک اس قوم کے لحاظ سے، ہمیں خود سوچیں جن حالات میں ہم ہیں. ہم کسی بھی لیول کے اوپر، کسی کے گھر میں بچہ مر گیا ہوتا ہے نا، وہ اس گھر میں نا کانسرٹ، ڈانس، گانے، لطیفے نہیں چل رہے ہوتے. باہر کرسیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم چل رہے ہوتے ہیں، ہر جنازے پہ چل رہے ہوتے ہیں باہر. اور جس کا اپنا مرا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا ہوش کیا ہوتا. تو ہمارے اس وقت بھی تو ایسے ہی حالات ہیں نا اس وقت. دیکھیں تو صحیح، کیوں آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے؟ شناخت تو پہچانیں اپنی کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے. 2.25 ارب مسلمان ہیں، کسی ایک خطے سے تو آواز اٹھے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے. کوئی تو بتائے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے. ہاں یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا تھا. دنیا میں علی بن ابی طالب دوبارہ ایسے زندہ ہو سکتا ہے. میرے علاقے میں ایک ابو بکر صدیق کی طرح کا بندہ رہتا ہے. یہ آوازیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ شاہ رخ خان، سلمان خان کیوں ملتے ہیں ہمیں ہر جگہ سے؟ اور بڑا اچھا ملتا ہے. ایسا ٹام کروز ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا ٹام کروز ہے، اور چلتا بھی ویسے ہے، بات بھی ویسے کرتا ہے، سب کچھ ایسے ہی کرتا ہے. تو کچھ تو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، کچھ تو ہوا ہے. ابھی بھی اگر میرا نام کوئی پیٹر جانسن ہوتا، میری بھی چمڑی گوری ہوتی، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے بیان میں کتنا اثر ہوتا آپ کے دلوں میں. اتنا مرعوب ہو چکے ہیں ہم کسی اور چیز سے، جو کہ میں نفسیات کی کتابوں کے اندر وہ بیماریاں دیکھتا ہوں خالی، سمجھائی. اور کیا پتہ خدا نخواستہ اب بایولوجی کی کتابوں میں بیماریاں دیکھنا پڑی. ایسا وائرس اندر چلا گیا کہ پیتھولوجی چینج ہو گئی ہماری. یہ ہے مسئلہ اصلی. بہرحال ابھی آتا ہوں میں اس اصلی کور کی طرف، کیونکہ میں نے اصل میں آپ سے بات کرنے میں ادھر آیا ہوں. یہ سارا کام یوٹیوب اور زوم پہ چل ہی رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے پاکستان کے 45 شہر انشاءاللہ بلاک کیے ہم نے. ہم نے ہر جگہ پہ جا کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ہوش سے جوڑنا ہے کہ وہ 50 سالہ غلطی نہ کر دیں جو ہمارے ماں باپ نے کر دی تھی یا ان کے ماں باپ نے کر دی. وہ 50 سال ضائع نہ کر دینا جو ابھی آپ کے آنے والے ہیں آگے. ہسپتالوں میں بیٹھ کے دنیا کو ایسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا کہ کاش مجھے ایک چانس اور مل جائے. کسی بھی بزرگ سے جا کے پوچھیں نا جو اس وقت ڈائلسس کرا رہا ہے، لیڈی ریڈنگ ہے نا ادھر، پوچھیں جا کے کہ ایک دفعہ بٹن دوں نا، مشین دوں، واپس جاؤ گے کام دوبارہ کرو گے؟ خدا کی قسم اٹھائے گا کہ یہ کام نہیں کروں گا جو تو پہلے کیے تھے، یہ والی زندگی نہیں گزاروں گا. پھر ہمیں کیوں اس راستے پہ ڈالا انہوں نے؟ زبردستی کسی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں ڈالا. دماغ کی اس نس کے اوپر ہاتھ میں وہ ڈوری پکڑی ہوئی تھی. ہم سب کی سے پکڑی ہوئی، ہم اپنے بچوں کی پکڑیں، بس وہی نظام چل رہا ہے بس آگے. یہ ہے اصلی مسئلہ کہ ہمیں مسئلے کی شناخت نہیں ہو رہی. بس یہ اصلی مسئلہ ہے. جیسی شناخت ہوگی، آٹو کریکٹ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، آٹو کریکٹ.
گاڑی خود ہی لین ایڈجسٹ کرتی ہے ہماری. ایسا خوبصورت سینسر لگا ہے ہمارے اندر. کیمسٹری ہے وہ ساری, ایک خاص کیمیکل ہے جو بنائی اللہ نے آٹو کریکٹ کی ہے. جب جیسے اس کے اوپر چلتا ہے غلط لین میں, اور خود ہی اپنی لین بدل دیتا ہے. کیسے بدلتا ہے؟ وہ والی چیزیں بور لگنا شروع کر دیتی, اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے, اس کے اندر وقت گزارنا بہت فٹیگ کا ایلیمنٹ لگتا ہے کہ یار یہ کام نہیں ہوگا اب. جیسے بچپن کے کھلونوں سے کیسے آپ کھیلتے ہیں, ابھی نہیں کھیل سکتے نا, بور ہو جاتے. کیوں؟ اس وقت کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کیوں تھی اس کھلونے کی؟ اچانک کیا ہوا؟ اچانک دماغ نے آٹو کریکٹ کیا. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہوا ہے, اس کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تجھے تیرے جسم کے اندر نشانی دکھا کے بتاؤں گا کہ اصلی حق کیا ہے. علی بن ابی طالب نے کہا ہر انسان کے اندر قرآن ہے. اسی آیت کی تفسیر انہوں نے بتایا. تو بہت دھیان میں سمجھنے اس بات کو کہ میں اس وقت آپ کو آئیڈینٹی کا ایک نقشہ دینے کی طرح آیا ہوں. لیٹ می جسٹ, میں سب سے پہلے تو میری اردو یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھنا ہے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایک تو مائکرو فون, آڈیو, سب کچھ کے اندر کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے بس, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ نا انگلینڈ میں نا 1999 سے نا, اور 1999 سے 2003 تک ایک کیمپین جو ریفرینڈم چلایا تھا انگلینڈ میں, آفیشیل ریفرینڈم تھا کہ جب 7/11 کے ہوئے تھے نا, اس سے پہلے کی ریفرینڈم چل رہا تھا, اس کی وجہ سے نہیں ریفرینڈم چلا. بہرحال 7/11 پہ وائرل ہو گئی بات. 7/11 پتہ نہ ہو جو ٹرین بامبنگ ہوئی تھی انگلینڈ میں, کہ آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. مطلب ایک ریلیجن آؤٹ آف مینی ریلیجن ہے ادھر, مگر ریفرینڈم میں یہ تھا آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% رزلٹ آیا وی آر برٹش فرسٹ. 83% رزلٹ. وہ کہ پنجابی, سندھی, پٹھان اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ادھر. وہ دنیا کے مسلمان گئے ہیں ادھر, عرب بھی ادھر ہی ہیں. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں مسئلہ, ٹرکی بھی ادھر, ٹرکش لوگ بھی ادھر ہی ہیں, انڈونیشین بھی ادھر ہی ہیں. انہوں نے کوئی لوکل دیسیوں سے نہیں کیا سروے. آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% برٹش فرسٹ بائی پرائڈ. مجھے نا ایک پرانا واقعہ پتہ ہے کہ میرے ایک جاننے والوں نے کہا کہ ان کے جاننے والوں نے شراب کا لائسنس لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر دیا. پاکستان میں بہت ہوتا ہے بائی دا وے. یا پھر ویزا لینے کے لیے ایک بندے نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا, یہ سمپل شرح, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اپنا دین بدلو گے نا, قادیانی ہو جاؤ گے. پھر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے, اجماع امہ ہے, تمام علماء کو پتہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ اپنا دین بدلیں گے کہ کوئی فائدہ مل جائے گا تو دین ختم ہے آپ کا, زیرو ہے, آپ کا قادیانی. پھر آج سے جائیں آپ اپنے آپ کو مسلمان ہوا کہیے کبھی, یا پھر کرسچن ہو گئے آپ اگر آپ نے شراب کا لائسنس لینا تھا تو. اور بہانہ کیا لگا, سر ہم صرف شراب جو ہے نا کرسچنس کو بیچتے ہیں. بہانے لگے اپنے اندر کے. ہر بندے کے اندر نا اپنا اپنا کیڑا ہوتا ہے جس کو غذا دیتا رہتا ہے, اور کوئی نہ کوئی مولوی مل جاتا ہے اس کو, یہ جو فتویٰ بھی ایشو کر دیتا ہے. سود کے اوپر بھی فتوے, اسلامک بینکنگ بھی ہے پاکستان میں. کینیڈا میں نا میں وہاں پہ نا ایک اسلامک گے کلب بھی کھل گیا تھا, اسلامک شراب بھی ہے ادھر. جب آئیڈینٹی زیرو ہو نا, کنفیوز ہو جائے, تو بندے کے لیے سب کچھ اوکے ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں حیا نہیں ہو, جو مرضی کرے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں, اس حدیث کے زمرے میں ہی بتا رہا ہوں. جس کی شناخت نہیں ہے وہ جس کی اپنی شناخت ڈیولپ نہیں ہوتی نا, تو وہ جو کچھ مرضی نہیں کر سکتا. وہ صرف وہی کرے گا جو اس کے اوپر پاور والے کی مرضی ہے, بس یہ ہے مسئلہ. ہمیں وہ بندہ شناخت نہیں ہو رہا جس نے ڈوری پکڑی ہوئی میری. جیسے سب سے پہلے یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں. تھوڑی سی جرنی آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا تاکہ آج کے بعد حجت تمام ہو جائے کہ میرا ہوا کیا ہے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ملک بدلے ہوئے, میں نے میرے کلچر بدل گئے. میرے بچپن سے لے کے اینڈ تک 3 الگ الگ کلچر میں پلا ہوں میں, امریکہ میں, پھر کینیڈا میں, پھر پاکستان میں, اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 35 طرح کے تو مذہب ہے خالی, جس کو فرقہ کہتے ہیں نا. مذہب اصل میں اسلام میں مذہب جو ہے نا, اسلام میں عرب میں مذہب فرقے کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. اسلام اصل میں مذہب نہیں, اصل میں دین ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو مذاہب ہے نا, ایک عرب کے میرے پروفیسر ہیں, ان کی کتاب ہے اسلامی مذاہب,
وہ ضرور دیکھیے, وہ پاکستان میں ملتی ہے اور ایکچولی اردو ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. وہ پڑھیں, بہت ہی آپ کی عمر میں تو بہت ضروری ہے کہ پڑھیں جائے. اسلامی مذاہب, اسلام کے اندر کتنے مذاہب, اور وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا, انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ بھئی یہ مذہب ہی ہے. شافعی ایک مذہب ہے, میں فالو کرتا ہوں شافعی کا. شافعی ایک مذہب ہے, حنیفہ کا ایک مذہب ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے فارغ ہیں, اسلام کے اندر کی شاخیں ہیں, فروعی شاخیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا بچپن ہوتا ہے نا پاکستانی ایک بچے کا, پاکستان کے بچے کا, پاکستان میں کے پی کے میں ایکسٹرا ہائیبریڈ ورژن ہے, بتاؤں گا آپ کو. اور پاکستان میں اس طرح ہائیبریڈ ورژن کسی سے سندھ کے انٹیریئر میں اور کے پی کے میں, وہ بتاتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے نا نفسیات سمجھیں انسان کے, میرے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, تاکہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہو. ایک بچے کا ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, سوچیں ذرا, ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے, وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے. اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس. جب اس کو وہ والا نام آتا ہے تو بس وہ ادھر دیکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا ہے, ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے, ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا. گیند جہاں جائے گا, گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے, اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہوتی پہلے سے ہے دماغ میں, مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی گینز اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا, آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے. جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے. جس کے لاس سے میں بچتا ہوں وہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ اس کے کینیٹکس ہیں, مطلب اس کے اثرات ہیں. آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا ہیں اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے, کنفیوژن کے اثرات کیا ہیں. اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں, آپ سب کو پتہ ہے. سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے, اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے, پھر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ذرا سے نااہل ہوں تو دوزخ کی بھی پکچر سکھا دیتے ہیں. 7 سال کے بچے کو دوزخ کے نقشے پتہ ہوتے ہیں. اسلام سے ڈر جاتا وہ, اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا کہ دوزخ کیوں ہے, اس کو دوزخ ڈرایا جاتا ہے کہ تو سڑے گا, تجھے سیخ نکلے گی تیرے منہ کے اندر سے, جھوٹ بول رہا تو نے, تیری زبان کینچی سے, آپ کی کینچی سے کاٹیں گے اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے, اور اندر ہی اس کے فیئر بیٹھ جاتا ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, آتا ہوں اس کے اوپر بعد میں. اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے نا کہ اچھا میں ایک مسلمان ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے ہی کرتے ہیں. بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے پھر کہ اچھا غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, کلاس والے اس کو کرسچن ہو, یہ تو دوزخ میں سڑے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ, ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھی. سمجھنے کی کوشش کریں, بہت کلیئر ہوتا ہے وہ بچہ انتہائی زیادہ کلیئر, اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا. 7, 8, 9, 10 سال کے بچہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل SOP ہوتے ہیں اس کے. یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے, جو کہ پاکستانی کلچر ہے. اس کو ہائیبریڈ ٹائپ 1 بولوں گا میں آج. آپ اور میں ٹائپ 1 ہائیبریڈ ہو گئے تھے. ہائیبریڈ کا مطلب پتہ نا, 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی. 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں, نہیں دونوں جاؤ. دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر, یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی, رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی. ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے, ایک دن لیفٹ جاؤں گا, اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے. یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے اسلام میں, اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. کرکٹ کھیلنا ہے حرام ہے حلال ہے, نہ حرام ہے نہ حلال ہے. صحت کے لیے کھیلنا تو اچھی بات ہے, سمجھ رہے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو. کچھ چیزیں جو کہ ریکگنائز نہیں کرتا اسلام, کہ کرو آرام سے, اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو ثواب ہوگا, بری نیت سے برے کام کے لیے کرو گے تو گناہ ہوگا, سمپل. مگر پاکستان کے کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں, 100% اپوزٹ. تو کیا ہوتا ہے پھر بچے کے ساتھ, بچہ کہتا ہے یار پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ اب وہ والا کام کر رہے ہیں, امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں آپ جو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے. آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوزخی ہیں,
नॉन मुस्लिम दोस्ती हैं, सब कुछ हम बताते हैं ना, पट्टी तो सही पढ़ाते हैं बच्चों को। और जैसे ही मुझे समझ आनी शुरू हुई है तो पता चला कि आप भी दोस्ती हैं। तो हमें कहते हैं इधर दोस्ती की बच्चे, इधर कोई दोस्ती नहीं, इधर जो करना पड़ेगा एंड में जन्नत में चला जाएगा, बस बाकी जो मर्जी करो। वहां से पहली बिना पड़ी थी, पहली बुनियाद रखी गई थी हमारे अंदर कि आइडेंटिटी तेरी हमेशा के लिए डिस्ट्रक्शन मोड में ले आऊंगा। ये हाइब्रिड टाइप 1 की निशानी समझने की कोशिश करें। टाइप 1 हाइब्रिड है वो कि जो कल्चर के स्विमिंग पूल के अंदर, दरिया के अंदर डुबकी दे दी गई और उसे कहा गया खुश्क रहना बेटा, खुश्क पानी में डुबकी क्यों दे रहे हैं, अगर मुझे खुश्क रखना है तो मैं ये यहाँ पे तो ऐसे ही होगा भैया, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर लोगों में रहना है, सरवाइव करना है तो रेले के बहाव पे ही चलना पड़ेगा। मगर अब्बू किताब में तो उल्टा लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो उल्टा किया था इसके। हाँ वो ज़माना और था बेटा, नबी की गल करना है तू नबी है, ये वाले जुमले पढ़ते हैं हमें। सहाबा के सामने तो नबी अलैहिस्सलाम थे, इस दौर में तो हम बदबख्त शुरू में बगैर नबी के आए हुए हैं, नबी तो अब आना भी नहीं है, इसलिए जो कुछ चल रहा है कर ले बस। इस तरह के दोस्त यार हमें मिलते हैं कि यार यहाँ पे ऐसे ही होता है। खैर दोस्तों यारों की तो नौबत ही नहीं आती। 8वें 9वें साल में ये डिस्कशन तो खाली अम्मा अब्बा के साथ ही होती, डिस्कशन तो होती नहीं है। टाइप 1 हाइब्रिड उसी वक्त हम बन गए थे। आपके साथ KPK में एक एक्स्ट्रा लेयर हाइब्रिडनेस की आई हुई है, एक्स्ट्रा लेयर। वो क्या कि आप मुसलमान भी थे, ठीक है, आप पाकिस्तानी भी थे, और बाकी का पाकिस्तान कोई और कल्चर प्रैक्टिस कर रहा था, KPK का कल्चर कुछ और कर रहा था। और जब भी आप पंजाब जाते हैं या सिंध जाते हैं, लोग आपको भी और आप लोगों को भी दिखते हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन देगा अभी कुछ बोलूंगा तो। आप सबके साथ ऐसे नहीं होता, अपने आप को हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का एलियन फील करते हैं उधर, और पश्तून ढूंढते हैं, हल्की सी पश्तो की आवाज आती है तो सांस आती है, क्या मुफ्त में प्यार हो जाता है उस बंदे से, क्योंकि वो आपकी लेवल का हाइब्रिड होता है। वो अपने जैसे से एक खास उनसीयत होती है फिर, क्योंकि आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर है। बाहर के मुल्कों में ना, कनाडा में ना, मैं ट्रेन में बैठे हूँ ना, तो चुप करके सारे डिप्रेशन में ना आसमान को देख, कैपिटलिज्म का असर है, सारे डिप्रेशन के मरीज ट्रेन में बैठे दीवार को घूर रहे होते हैं, हर बंदा चुप। अचानक कहीं पे उर्दू की आवाज़ आ जाए ना, उसी वक्त उस बंदे से कहता, और अगर कोई खातून हो उसी वक्त इश्क हो जाता, क्योंकि वो मेरे लेवल के ऊपर डिफाइन हुई है। उसके अंदर एक ऐसी कॉमनैलिटी है जो मेरे अंदर कॉमनैलिटी है। इतने सारे एलियंस के अंदर वो अकेली ज़मीन की मखलूक है। ये बहुत ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं पश्तून के साथ एक खास लगाव रखता, ऐसे नहीं उर्दू वाला बाहर मुल्क में जाके उर्दू, और बड़े इंडियन और पाकिस्तानियों की बहुत दोस्ती है बाहर के मुल्कों में। क्यों? ज़बान एक जैसी है, बस आपस में मिल के एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, बाकियों के सामने इतना जिगरा मेरा, क्योंकि एक खास कॉमनैलिटी होती है हमारी आइडेंटिटी जो कहीं ना कहीं पे ओवरलैप होती है उनके साथ। ध्यान में रखिएगा। मगर इसका अफेक्ट होता है नहीं, लसानियत का कोई अफेक्ट आइडेंटिटी पे, नफ्सियात में इतना नहीं होता। होता है, डिफिनिटिव नहीं है, होता है क्रिटिकल नहीं है, होता है, याद रखिएगा, मगर उस लेवल के ऊपर इम्पैक्ट शो नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके नीचे की लेयर के अंदर एक और ग्राउंडेड डेफिनेशन होती है, वो या रिलीजन की होती है या किसी और कल्चर की होती है, वहाँ से आप डेफिनेशन ले रहे होते हैं। अब टाइप 2 हाइब्रिड कौन होता है? टाइप 2 हाइब्रिड होता है कि जब वो कल्चर से भी इन्फ्लुएंस हो गया है, बेसिकली मुसलमान कहता है अपने आप को, उसके बाद कहता है पाकिस्तानी भी हूँ, कल्चर में कुछ और चीज़ें हैं, शादी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, बीवी को संभाल के रखना या शोहर को संभाल के रखना इंतहाई अन इस्लामिक हरकत है, डोमेस्टिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इस्लाम की कोई वैल्यू घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि घर बचाना असल में हमारा काम है। दुनिया में आए हम शादी करने के लिए है ना, बचपन से ट्रेनिंग मिली हुई है। कोई एक सहाबी का नाम बताएं जो कुंवारे थे, किसी को भी नहीं पता, ढूंढा जो नहीं, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, फिक्र नहीं करें। आप क्या समझ रहे हैं, जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है। आपको चाहिए था शादीशुदा सहाबी, आपने कहा बस ठीक है। बहरहाल टाइप 2 हाइब्रिड जो है वो इस लेवल पे कंफ्यूज होता है कि वो कहीं पे भी अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2 लेयर्स के ऊपर कंफ्यूज कर दिया गया।
ابھی آتا ہوں ٹائپ 3 کے اوپر. وہ تو ہم سب مطلب ہمارا قومی کھیل ہے بچوں کو ٹائپ 3 ہائیبریڈ ماڈل میں لے کے آنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے نا, اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے کہ میری بیس ڈیفینیشن میں اگر کوئی چیز ڈیفائن ہوئی بھی ہے, چاہے میں کرسچن ہوں, مسلمان ہوں, یہودی ہوں, ایتھیسٹ ہوں, میری بیس ڈیفینیشن میں کوئی ویلیو سسٹم گرائنڈ کیا گیا ہے اور اس بیس ڈیفینیشن کے اگینسٹ, اس بیس ڈیفینیشن میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, چلے کیا اگر یہ والا ریفرینڈم پاکستان میں ہوتا, آپ پاکستانی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں, تو کیا جواب آتا آپ کا؟ کیا مسلمان پہلے ہیں؟ سب کو پتہ اس بات کا کہ پاکستان کے لیے دل و جان حاضر ہے, مگر میں مسلمان ہوں, میری آئیڈینٹی پہلے مسلمان ہے. میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی, بنگال کے مسلمانوں سے بھی, چائنا کے مسلمانوں کے سے بھی, فلسطین کے مسلمانوں سے بھی اسلام کا تعلق رکھتا ہوں, پاکستان کا تعلق نہیں رکھتا. پاکستان کا تعلق تو ہمارا آپس میں ہے. ایک چھوٹی طرف ایک شہر سمجھ لیں, اسلام کا شہر ہے ہمارا پاکستان. قوم تو ہماری پوری کی پوری دنیا میں ہے, مگر یہاں پہ کتنے دیکھیں ہماری گراؤنڈڈنیس کے اندر پہلے اسلام ہے, بعد میں سب چیزیں آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مگر جیسے ہی ٹائپ 3 ہائیبریڈ ماڈل آتا ہے نا, اور وہ کیا آتا ہے, اور ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, زیادہ نہیں ایسا نہیں ہوا, 200 سال سے چل رہا ہے, 250 سال سے چل رہا ہے. میں نے راؤنڈ آف کیا, اوکے 230 کو 250 کر دیا, کسی کو شک نہ رہے. ویڈیو بہت لوگ دیکھتے ہیں اور کامنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی. 250 سال پہلے ہمارے ساتھ ہماری بیس ڈیفینیشن ہلا دی گئی. بیس ڈیفینیشن کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی سپلٹ کر دیا گیا. اب ہم ٹائپ 3 ہائیبریڈ ہو گئے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام 2 طرح کا ہے. آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے. ہم نے, ہماری اتنی عمریں ہیں کہ ہم نے بچپن میں ہی سنا ہے. 250 سال سے اوپر کا تو کوئی نہیں ہے نا, ہمیں بچپن سے پڑھا تھا. 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں بھیا بات سنو, اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, نفسی نفسی دنیا میں کھیل لو, دنیا میں نفس ہے بس, نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکوٰۃ دے, حج کر, جو کچھ دیکھ رہا ہے آگے پیچھے کر, تیرا مذہب تیرے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے پہلے حقوق ہوتے ہیں وہ کر, اور اس کے لیے 500 حدیث 1300 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں اور فٹ بھی کر دیتے ہیں. ہر تیسرا اسکالر اسی طریقے کی بات کرتا ہے. کیا پتہ ٹھیک ہوں, میں نے کوئی نہیں کہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. پھر تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی میں ایک لڑکا ایسا ملتا ہے جس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, کوئی ایک کزن یا کوئی چچا, کوئی ماما, وہ بڑے غصے میں آ گئے, کچھ خاص مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو, یہ کیا بکواس ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا ہے, مولوی صاحب کے خلاف بات ہو. پہلی دفعہ سنی ہے میں نے, سارا کچھ سنتا تھا سیاست دانوں کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, یہاں پہ اے این پی کے خلاف, ایون غنی خان کے خلاف سن لیتا تھا. مولوی خلاف صاحب کے خلاف نہیں سنتا تھا میں. پھر کیا ہوا, پھر آپ پوچھتے ہیں, اماں ابا سے نہیں پوچھتے, آپ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ونربل ٹاپک ہے. ریلیجن از اے ویری پرسنل ٹاپک آف مائنڈ. سو آپ اس سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کھل کے بات کر سکیں, اور آپ کہتے ہیں یار یہ دوسری ٹائپ, اس کو یہ والے مولانا صاحب اس والے مولانا صاحب کے خلاف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا سفید ٹیکے والا اسلام بیچ رہے ہیں. دوسرے والے مولوی صاحب کہتے ہیں وہی پوری دنیا میں اسلام کا نظام ایک نظام کے طور پہ لے کے آنے, اپنا اپنا کھیلو گے تو کیسے کسی کو بچاؤ گے. کامن سینس کی بات ہے, گلی میں ایک بچی بھی اغوا ہو رہی ہو, اپنا اپنا کھیلنے والے نہیں بچا سکتے اس کو, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ایک بچی اغوا ہو گئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ والا رول میرے اوپر اپلائی کیا جائے کہ میری بچی اغوا ہو رہی ہو, تو مجھے پورا پشاور چاہیے مدد کرنے کے لیے نا, مجھے اپنے مسلمان نہیں چاہیے نا, مجھے تو ہر انسان میری بچی کا محافظ چاہیے نا. اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, بھائی تو تیرے سامنے میری کوئی بچی اٹھا رہا تھا, تو نے کیا کیا اس وقت, تجھے کون اس وقت یاد آنا چاہیے تھا, تجھے اللہ یاد آنا چاہیے تھا. چاہے موبائل پہ کوئی ویڈیو نہیں بھی بنا رہا تھا, تجھے اکیلے میں اس بندے کو پکڑنا چاہیے تھا کہ کسی کی بچی کو اٹھا رہا ہے, کس بنا پہ, کہ اگر کوئی کل کو میری بچی اٹھائے گا تو مجھے کیسا لگے گا. کوئی حدیث یاد آ رہی نا اس بات پہ, حدیث نے سب سے پہلے یہ پرنسپل بتایا, سب سے پہلا اصول اسلام کا, کہ کسی کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ صرف وہی سلوک کرو گے جو تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے, اور کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کیا جائے. یہ پہلا بیس پرنسپل ہے اسلام کا. اور یہ کہاں سے آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ سے آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے ہر انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا, اپنا سائن کر کے بھیجا ہے.
اپنا برانڈ ہے میرا، یہ لکھا ہوا نا برانڈ، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا برانڈ لکھ کے بنایا ہوا. دو ایسی چیزیں ہیں جو برازیل میں پیدا ہوئے بچے کے پاس بھی ہیں، چائنا میں بچے کے پاس بھی ہیں، وہ سائنس